ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال مصنف رحمہ اللہ تعالی باب ذکر الدجال. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف فإذا رجل آدم يبسط الشعر ينطف أو يراك رأسه ماء قلت من هذا قالوا ابن مريم ثم ذهبت التفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل من خداعة. محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الفتن یہ ایک ایسا باب ہے کہ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتنے کے حوالے سے قرب قیامت بہت بڑے بڑے فتنوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں ایک بڑا فتنہ کہ یعنی امت کے لیے اس سے بڑا فتنہ کوئی اور نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. وہ کون سا فتنہ ہے؟ فتنہ دجال ہے. دھوکہ دینے والا، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، مسلمانوں کا دشمن، قاتل. اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کو ذلیل کرے گا. جس طرح سے نمک کی اگر آپ ڈیلی لیتے ہیں، نمک ملح نمک، اگر آپ اس کو پانی میں ڈالیں تو نمک کس طرح سے گھلتا ہے. بلکہ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آپ نے ڈسپرین کی گولی دیکھی ہوگی، ڈسپرین کی. آپ ڈسپرین کی گولی جب آپ پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ ڈسپرین کی گولی ہلکی ہوتے 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 بالکل گل جاتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بالکل اسی طرح سے جو ہے دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا گھلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہی مقام لطف پر غالباً اس کی موت واقع ہوگی. وہاں پر ابھی ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. نعم. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فتنہ کب ہوگا؟ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے قرب قیامت. ابھی ہم جس حالات میں ہیں، جس معاملات میں ہیں، تو لگتا ایسا ہے کہ دجال قریب ہے. لوگوں کی اپنی ایک کیلکولیشن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آنے والا ہے، بعض لوگ کہنے والا ہے کہتے ہیں کہ 4 سال ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10 سال ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2100 صدی گزرنے کے بعد. ان یتبعون الا الظن، یہ صرف ظن ہے، گمان ہے. وما لهم به من علم، ان کے پاس اس کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے. حالانکہ اتنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں جو تھیں وہ 2 کیٹیگریز اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی 2 انواع کے اندر ہیں. ایک نوع ہے علامات صغرا اور ایک نوع ہے علامات کبرا. علامات صغرا اپروکسیمیٹلی تقریباً پوری ہو چکی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، آپ علامات کے حوالے سے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو کتب اس وقت مارکیٹس کے اندر ہے، امام حماد ابو حماد رحمہ اللہ کی کتاب الفتن کے نام سے،
اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی بھی ایک کتاب الفتن والملاحم کے نام سے ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابن اسیر نے جو ہے الکامل فی التاریخ کے اندر جو فتنوں کے حوالے سے، حوادث کے حوالے سے، فتنوں کے حوالے سے، خیر یہ تو سابقہ تاریخ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اللہ آپ کا بھلا کرے دیگر ایسی کتابوں کو، اردو میں بھی کافی ساری کتابیں چھپی ہیں پیشن گوئیوں کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے، تو ہمیں یہ مطالعے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ علامات صغریٰ 95% سے زیادہ ڈن ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، کچھ باقی ہے۔ لیکن علامات کبریٰ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، دعوت الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اسی طرح سے دھوئیں کا آنا، یہ کچھ باقی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، اور یہ سب ایک ہی چین ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک کے بعد امام مہدی ہیں، امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہی کے زمانے میں دجال آئے گا، انہی کے زمانے کے اندر یاجوج ماجوج آئیں گے، یا کے بعد دیگر۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین انا نائم اطوف بالکعبۃ، سو رہا تھا میں، اطوف بالکعبۃ، طواف کر رہا تھا کعبے کا میں، اطوف، آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ کعبے کا طواف کرنا یہ عبادت ہے، اسی لیے شریعت نے عبادت طواف کرنا کسی اور کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ بلوچستان کے اندر ذکری لوگ ہیں، ذکری، انہوں نے اپنا بیت خانہ کعبہ وہیں بنایا ہوا ہے، وہیں طواف کرتے ہیں، وہیں حج اور عمرہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو بیت اللہ کا جو ہے طواف کرنا یہ عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم بھی یہ دیا گیا تھا نا کہ آپ طواف کریں، رکوع اور سجود کریں، یہ سارے عبادت کا کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنے لیے پسند کی اور اپنے غیر کے لیے ناپسند کی، وہ عبادت ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی وسعت کو دو معنوں میں ہم نے لپیٹ لیا۔ کیا مطلب عبادت کا؟ عبادت وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کی ہے اور اپنے غیر کے لیے ناپسند کی ہے، وہ عبادت ہے۔ آپ بیت اللہ کے اندر جا رہے ہیں، عبادت ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تھے، غالباً اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے، شیخ ابن باز مفتی اعظم فی سعودیہ، تو ابن باز رحمہ اللہ کے پاس جو نا ایک خاتون کا فون آیا، سوالات کے جوابات دے رہے تھے ٹیلی فون پر۔ وہ ایک خاتون نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے برہنہ ہو کر، آپ اس کے کیا تعبیر دیتے ہیں آپ اس کی؟ تو ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی یہ تعبیر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بولا گناہوں سے پاک ہو گیا ہے وہ، اس لیے کہ برہنہ ہونا اس ادھر جگہ پر، یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ گویا ایسا ہو چکا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے، اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے۔ تو اس عورت نے یہ کہا ابن باز رحمہ اللہ کو کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہا؟ میں نے آپ کو دیکھا. یہ ابن باز رحمہ اللہ اس کو سننے کے بعد زارو قطار رونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے دیکھ لیا، اور حالانکہ تعبیر کیا دی تھی اس کی. اب دیکھیں نا، اب تعبیر وقت کتنی دور کی تعبیر ہے. بظاہر بندہ یہ کہے گا کہ یار وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ برانا دیکھا ہے. عجیب قسم کی تعبیر ہے، کوئی اچھا عمل تھوڑی ہے برانا ہونا. لیکن عزیزان گرامی، ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، یہ اس کی تعبیر ہے. تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے، اللہ اکبر، سمجھے کہ نہیں سمجھے مسئلہ؟ تو یہ طواف کرنا کیا ہے؟ طواف کرنا عبادت ہے. یہ طواف کرنا عبادت ہے. جو کوئی طواف کرے گا تو یہ عبادت ہے، اور یہ چیز اللہ پاک نے اپنے علاوہ کسی کے لیے پسند نہیں کی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، خواب میں یہ دیکھتا ہوں کعبے کا. فَإِذَا رَجُلٌ آدم، ایک گندمی رنگ. آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گندمی رنگ کے. اِذَا رَجُلٌ، رجولن رام کے اوپر، را کے اوپر زبر بھی ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ایک آدمی کوئی، ایک آدمی کوئی آدم گندمی رنگ کا، سبط الشعر ينتف او يهراق رأسه ما، فرمایا کہ اس کے بال سیدھے ہیں اور یہراق بہہ رہے ہیں. رأسه ما، اس کے سر سے پانی، اس کے سر سے پانی بہہ رہا ہے. ہم یہاں پر کچھ باتیں کریں گے. پہلے تو ہم نے یہاں پر بات کرنی ہے، جو ہمارا جو موضوع ہے آج کی اس حدیث میں ہے، وہ ہے نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو منکر حدیث تو مانتے نہیں ہیں. معتزلی ہم بھی نہیں مانتے، جو معتزلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جاوید احمد غامدی بھی نزول عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. اور اسی طرح سے جو ہے محمد شیخ نزول السلام کو نہیں مانتا. اسی طرح سے امین احسن فراہی اور یہ جو غامدی صاحب کے جو استاد ہیں، یہ لوگ بھی امین احسن اصلاحی وغیرہ اور فراہی صاحب جو ہے، یہ لوگ بھی نزول عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. پہلی بات یہاں ہے کہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. اگر ہم روایات کو جمع کرتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے، عبدالسلام رستمی نام سنا ہے آپ نے؟ شیخ القرآن والحدیث عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے پشاور کہتے ہیں شیخ امین اللہ کے استاد. اور الحمدللہ جب وہ حیات تھے تو میں ملاقات کے لیے گیا تھا. تو میری جب اس وقت نئی کتاب آئی تھی اسلام کے مجرم کون، تو شیخ صاحب کو میں نے یہ تحفے میں دی تھی. انہوں نے اپنے گھر پہ مجھے بلایا تھا. یہ تقریباً 8 سے 9-10 سال پہلے کی بات ہے، 2009 کی بات ہے، یہ 10 سال ہو گئے. تو شیخ رستمی نے جو ہے نا انکار قرآن سے انکار حدیث کتاب لکھی ہے. شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ نے پھر بعد میں دارالسلام نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کی اردو کی جو تحریر ہے اس کو درست کر کے، کیونکہ شیخ صاحب پٹھان ہیں، شیخ امین صاحب بھی پٹھان ہیں، شیخ یہ بھی پٹھان ہے. تو ان دونوں کو نہ اردو صحیح بات کرنے آتی ہے اور نہ ہی اردو ان کی جو ہے وہ لکھنے میں صحیح ہے. کیونکہ وہ اپنا مؤنث مذکر کے صیغوں کو مؤنث میں، آپ کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے اگر اردو صحیح نہیں آتی تو. لیکن یہ دونوں جو ہے شیخ، ہمارے شیخ امین بھی اور شیخ عبدالسلام رستمی بھی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ دونوں عربی کے اندر مہارت رکھتے ہیں. عربی کے اندر مہارت رکھتے ہیں، بہت زبردست مہارت ہے، ماہر ہے. خیر، ہم کہیں پھر الگ چلے جائیں گے کہیں اور، پھر ان کے تعارف میں پھر کلاس نہ چلی جائے. تو شیخ صاحب نے کتاب لکھی ہے انکار قرآن سے انکار حدیث تک. اس میں شیخ صاحب نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے ترک کو جمع کیا ہے. 90 سے زیادہ روایت جمع کی ہیں
اور 40 کے 15 سے زیادہ صحابہ کرام سے ان نزول علیہ السلام کی احادیث کو جمع کیا ہے. تواتر، ایک ہوتا ہے تواتر لفظی، ایک ہوتا ہے تواتر معنوی. پتہ ہے آپ کو؟ اور تواتر کی بحث میں سب لفظ یہ بھی بتاتا چلو میں آپ کو. یہ جو تواتر جو ہے نا، تواتر، یہ تواتر کی جو بحث، دراصل یہ جو بحث جو ہے نا، یہ آپ کو اصول حدیث کی انواع میں نہیں ملے گی، اصولین کے انواع میں ملے گی، اصولیوں کے انواع میں ملے گی، اصول فقہ کی. پوچھے کیوں؟ یہ حدیث کا موضوع نہیں ہے، اس کا تعلق متن کے ساتھ ہے. اور علوم حدیث کا ٹوٹلی تعلق جو ہے وہ رجال کے ساتھ، سند کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر من الناس، اکثر ہم یسألوننی الشیخ ماذا تقول فی هذه المسألة ما وجدت هذه العنوة في کتب علوم الحدیث. کہ میں اکثر ہم لوگ جو ہے علوم حدیث کے اندر نہیں بات ہے. اچھا لیکن تواتر کا ذکر بھی کر دیتے ہیں محدثین. تواتر کا اب اس پہ ایک الگ بحث ہے جس کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ان کی جو کتاب ہے اپنا نزہۃ النظر، نخبۃ الفکر وغیرہ جو ہے اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے، تفصیلی بحث. خیر ہم پھر کہیں اور پھر نکل گئے، تواتر پہ چلے گئے. تو شیخ نے وہاں پر 15 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت نقل کی. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میرا بھی اس پر ایک کام مکمل نہیں ہوا لیکن چل رہا ہے. اگر جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو مارکیٹ میں ہم انشاءاللہ اس کو لے آئیں گے. وہ ہے المسند فی نزول المسیح کے نام سے. اللہ اکبر، اللہ توفیق دے دے. المسند فی نزول المسیح علیہ الصلوۃ والسلام. مسند کس کو کہتے ہیں؟ نا نا نا، مسند کہتے ہیں اس حدیثی کتاب کو کہ جو صحابہ اکرام کے نام سے موسوم ہو. جیسے مسند احمد ہے، مسند ابی بکر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی ہے، مسند ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی صحابہ اکرام نے اور جتنی بھی روایات کتب احادیث کے اندر اس کے بارے میں موجود ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دو. اور پھر سب حدیث نہیں، حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد اس کی تشریح بھی، اس کی شرح بھی، شرح کرنے کے بعد اس کا حکم بھی، اور حکم کا لگانے کے بعد جو ہے وہ اس کا مراجع اور مصادر بھی انشاءاللہ تعالی. تو کام شروع ہو چکا ہے یہ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مکمل کروا دے. ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے المسند فی عذاب القبری. ہمارے ارشد کمال بھائی ہوتے ہیں لاہور کے اندر، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے المسند فی عذاب القبری. عذاب قبر کے حوالے سے شیخ دامانوی حفیظ اللہ، ابو جابر عبداللہ دامانوی ہماری جماعت کے بزرگ ہیں. مسعود الدین عثمانی کے جو عذاب قبر کے مسئلے پر جس طرح سے دفن ان لوگوں کے نظریات کو شیخ دامانوی نے کیا ہے، اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں اتنا کام اس مسئلے پر عرب کے علماء کے اندر بھی نظر نہیں آتا. قرأت بنفسی، خود نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں. الفرقۃ الجدیدہ بجوا فرقۃ القدیمہ کے نام سے، الدین الخالص کے نام سے انت کیا ہوا ہے. اور پھر انہی کا تتبع کرتے ہوئے انہی کے شاگرد ہمارے فاضل دوست شیخ ارشد کمال حفظہ اللہ تعالی لاہور والے، انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی ہے المسند فی عذاب القبری. متعلق لائق کتاب، بہت پیاری کتاب ہے. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ علمی خیانت نہ ہو. میری یہ عادت ہے کہ جس کی جو محنت ہو پبلک کے سامنے لانی چاہیے، فائدہ ہو، امت کو فائدہ ہو اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان دروس کے اندر کتابوں کا بھی تعارف کرواتا چلو. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے طالب علموں کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس علوم اور فنون کے مسئلے سے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ شیخ رستمی نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، اتنے سارے صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. تو متواتر حدیث ہے. ایک ہوتا ہے عزیز، ایک ہوتا ہے آحاد، ایک ہوتا ہے مستفید اور ایک ہوتا ہے مشہور. یہ تقریباً ایک ہی کیٹیگری ہے سب کی.
کوئی کہتا ہے کسی کے جو ہے وہ ایک سے زیادہ دو آدمی روایت کرے, کوئی کہتا ہے دو سے زیادہ, ایک مختلف بحث ہے. یہ آپ کو نزہۃ النظر وغیرہ اور اس قسم کی جو اصول کی جو کتابیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. ارادہ یہ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, لیکن وہ ان طلباء کے سامنے کے جو متخرج ہیں انشاءاللہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی جو یہ نخبۃ الفکر جو ہے, نخبۃ الفکر, انشاءاللہ اس کے اوپر انشاءاللہ لیکچر دینے کا ارادہ ہے, شروع سے آخر تک تفصیلی بحث مکمل ڈیٹیل کے ساتھ, مکمل ڈیٹیل اور مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. کہ انہوں نے بات ذکر کی ہے کسی مسئلے پر, مثال کے طور پر کہ جی یہ جو ہے یہ مسئلہ یہ ہے اور اس پر یہ کتاب لکھی ہے, تو ہم نے کوشش کرنے کی اس پر کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس موضوع پر کس کس نے کتابیں لکھی اور کتابوں کی زیارت بھی کروائیں گے انشاءاللہ. ارادہ ہے نا مفید یہ انشاءاللہ. بس اللہ پاک پائے تکمیل تک لے جائے. اچھا جی, تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو اب یہاں پر فرمایا کہ پانی جو ہے ان کے سر سے ٹپک رہا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ بھی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں, مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب ان کو سولی پر چڑھایا انہوں نے تو غسل کر کر آئے تھے. غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے, غسل کر کے آئے تھے, پانی ٹپک رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت نازل ہوں گے, مینارے پر فرشتے کے ذریعے اتریں گے, پھر فرشتے مینارے سے پھر سیڑھی کے ذریعے ان کو اتارا جائے گا, تو ان کے سر سے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. ہمیں کچھ اس سے پتہ چلتا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمانی زندگی دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں ہے. اوپر گئے تو لگتا ہے وقت رک گیا, تبھی وہ پانی ایسے کیسا رہا اور یہاں ہے تو دوبارہ ٹپکنا شروع ہو گیا, جبکہ جب ان کو سولی پر چڑھایا گیا تھا تو پھر اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. اہل السنہ کا عقیدہ ناظرین یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا گیا ہے. ہم اس پہ بات کریں گے تفصیل سے. اور ان کے جو خیالات ہیں, قادیانی جو ہے نا, مرزا قادیانی, اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات کرنا تو اس کے لیے ضروری تھا نا, تاکہ جو روایات نزول مسیح پہ آتی ہے وہ اپنے اوپر لے لے, اور اس نے ایسے ہی کیا. 1900 عیسوی کی بالکل شروع میں 9 یا 4 کے اندر بدبخت نے جو ہے وہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے اس کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے مختلف قسم کے دعوے کیے, پھر اس نے دعویٰ کیا, نبوت کا دعویٰ کر دیا. پھر نبوت کے بعد ایسی ایسی بھڑ ماری ہے, ایسی ایسی باتیں کی ہیں, ایسی ایسی جو ہے وہ گفتگو کی ہے نعوذ باللہ من ذالک, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا بڑا کفر کیا کہ وہ شخص مرتد واجب القتل ہے. اچھا, ہمارے یہاں ایک بات ہے کہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قادیانی جو ہے نا کافر ہے. قادیانی کافر نہیں ہے. قادیانی کیا نہیں ہے؟ کافر نہیں ہے. تو ارے میرے بھائی, تو پھر قادیانی کیا ہے؟ قادیانی مرتد ہے. کیا ہے قادیانی؟ قادیانی مرتد ہے, کافر نہیں ہے. بھٹو صاحب نے کافر کہہ کے جان بچوا دی ان کی, مرتد کے لیے تو سب لٹک جاتے. سمجھ رہے؟ من بدل دینا فقتلوہ, جو دین کو بدل دے قتل کر دو. اس پہ بھی ایک پوری الگ تفصیل ہے. من بدل دینا فقتلوہ کے اوپر بھی تفصیل الگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں سے بات چل رہی تھی ہماری؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پانی ٹپک رہا ہوگا, پانی ٹپک رہا ہوگا. یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے. ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے اور کڑی ملتی جاتی ہے. الحدیث یفسر بعضہ بعضہا, ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. پھر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور ایک آدمی, گندمی رنگ والا آدمی میرے سامنے آیا.
اور اس کے بال سیدھے تھے. شعرو ینتفو آدمو سبتو الشعری ینتفو، بال سیدھے، پانی کا چھلکنا. قلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو من ھذا سوال ہی بے فائدہ ہوتا. من ھذا پوچھنا اسی لیے کہ پتہ نہیں ہے یہ کون ہے. پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. ایک روایت گھڑی گئی ہے نا، لولا کا ما خلقت الافلاق، لولا کا ما خلقت افلاق، اگر اے نبی آپ نہ ہوتے تو دنیا کو پیدا نہیں کیا جاتا تھا. اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا. یا جابر، اے جابر، سب سے پہلے تیرے نبی کے پیدا کیا گیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا. تو یہ اس قسم کی السنہ السنہ، زبانوں پر جو روایاتی مشہور ہے، زبانوں پر بڑی روایات مشہور ہے لوگوں کی زبانوں پر. اچھا، جو صحیح روایتیں اس کو اپنی عقل کی وجہ سے جو ہے کلعدم کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جی، سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جو 2 نمبر بنڈل روایات ہیں اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی زبردست روایت ہے. اب اسی طرح سے جیسے کہ جو ہے الانبیاء من امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. مشہور ہے، زبانوں پر عام ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائیوں پر، جو دیوبندی تبلیغی جماعت ہے، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اللہ سے ان کے لیے، اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی ہدایت کا سوال کرتے ہیں. بھائی اخلاص پر ہم نہیں بات کرتے کسی کے، اس کا معاملہ اس کا، اور اخلاص بڑی ہے. بھائی ہو سکتا ہے کوئی تبلیغی جماعت والا بھائی سن رہا ہو، اخلاص بہت ہے، لیکن منہج صحیح نہیں ہے، منہج صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کرے میرے والد صاحب رحمہ اللہ پر، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما دے. بڑے پکے اور متوکل شخصیت تھے. تبلیغی جماعت کے اندر اپنے انتقال سے پہلے 40 روز کے لیے گئے تھے، اور ابا نے کہا کہ 40 روز تک میں نے فضائل اعمال کو بند کر کے قرآن مجید کا درس دیا ہے. اور وہاں نیو جنریشن ابا کی طرف کھنچ کے آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری کلاس میں آتے ہیں نا، یہ اپنا عرفان بھائی، اور یہ سارے اسی دور کے ابا کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ امیزنگ، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تبلیغی جماعت کی بات ہو رہی ہے اور 6 نمبر پہ بات ہو رہی ہے، قرآن کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑا ضروری کام ہے، کرنا چاہیے یہ کام. ہم نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں، نفرت نہیں ہونی چاہیے نظام بھائی، نفرت نہیں ہونی چاہیے. آپ تو جانتے ہیں میں خود بھی شیخ صاحب کا تبلیغی جماعتی ہوں، میں نے بھی بڑے چلے لگائے، آپ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس جماعت کے اندر جب یہ لوگ تبلیغ کے جاتے ہیں نا، تو ان کی زبان پر یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. امام غزالی کا نام سنا ہوگا آپ نے، لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو. امام غزالی رحیم اللہ، امام غزالی کے مناقب کے اندر یہ واقعہ آیا ہے جو سنانے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام جب گئے، ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ آپ کی امت کے جو یہ علماء ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. تھوڑا سا خیال کر لیں، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، ہمارے بنی اسرائیل کے نبیوں سے اپنی امت کو ملا دیا، اپنی امت کے علماء کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں اللہ سے بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے بات کی تو ابھی دیر نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کی روح کو بھیج دیا. کس کو بھیج دیا؟ امام غزالی کی روح کو بھیج دیا، روح کو. امام غزالی تشریف لے آئے، السلام علیکم موسیٰ علیہ السلام کو کہا. موسیٰ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ابن فلاں 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 ابن فلاں، یہ پورا شجرہ بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ارے حضرت صرف آپ کا نام پوچھا تھا، پورا شجرہ تھوڑی پوچھا ہے، اتنی تفصیل میں چلے گئے. کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ سے صرف اتنا ہی پوچھا تھا نا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا، اور آپ نے اتنی لمبی بات کر دی تھی، تو پھر جب آپ نے کی تو پھر ہم نے بھی کر دی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ میں آیا موسیٰ؟ کہا کیا سمجھ میں آیا؟ تبھی اللہ رب العالمین نے جو ہے نا آپ کے علماء کو ہمارے وقت کے نبیوں کے برابر قرار دیا ہے. واقعہ میں یہ ٹکر کے ہیں. استغفر اللہ العظیم. یہ امام غزالی کی مناقب کے اندر یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. تو یہ روایت جو ہے نا وہ زبانوں پر لوگوں کی ایسی چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, مشہور روایات, السنۃ الناس علی السنۃ الناس, لوگوں کی زبانوں پر چڑھی ہوئی ہیں. اور یہ جو خطیب آتے ہیں نا, میں نام نہیں لوں گا, غیبتیں ہو جائیں گی, آپ بھی جانتے ہیں خطیب جو آتے ہیں پنجاب کے خصوصاً, جو بنڈل روایات, نہ سر نہ پیر. ایک جگہ پر ایک خطیب نے بنڈل روایت پیش کی تو قلت لہو قرأت, آپ نے پڑھا ہے کیا اس کو؟ قال اللہ آئی نہ کرا. کہاں پڑھی ہو آپ نے یہ بات؟ پتہ کیا بولتا ہے کہ اخبار میں پڑھی تھی, جنگ اخبار میں یہ روایت پڑھی تھی. جنگ اخبار کی روایت وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. نظام بھائی تبھی تو چسکے آتے ہیں نا لوگوں کو, تبھی تو مزے آتے ہیں, تبھی تو نعرے رکھتے ہیں. آپ خالص علمی بات کریں, پتہ ہے 100 آدمی بیٹھے ہوئے 10 بھی نہیں رہیں گے. اللہ. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ قالوا ابن مریم, کہا کہ یہ ابن مریم ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. فرمایا ثم ذهبت التفت فاذا رجل جسیم احمر جعد الراس. تو فرمایا کہ پھر میں اچانک ایک طرف میں نے التفات کیا, یعنی منہ موڑا, التفات کیا کہیں. ایک سرخ جسم کا آدمی, رجل جسیم احمر, آدمی جسیم جسم والا, احمر سرخ رنگ کا آدمی, جعد الراسی سخت گھنگریالو بال, ٹیڑے بال نہیں تو گھنگریالی بال ہے. ہاں, ایک حدیثی کتاب بھی ہے شیخ, مسند ابن الجعد کے نام سے, مسند ابن الجعد, یعنی گھنگریالے بال. کسی وجہ سے کنیت پڑی ہوگی ان کی ابن الجعد, بس اوقات جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ. اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاؤں, بڑی مزے کی بات ہے. آپ متقدمین میں جتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نا, مفسرین کو اور آپ اصولین کو دیکھیں, چاہے نحویوں کو دیکھو, منطقیوں کو دیکھیں, خصوصاً محدثین کو, اپنے نام سے کوئی بھی مشہور نہیں ہوگا, سارے کنیتوں سے مشہور ہیں. اور ان کے یہاں نام لینا بسا اوقات عیب بن جاتا تھا, اور کنیت لینا بسا اوقات کنیت لینا زیادہ تر ان کے یہاں ایک شرف سمجھا جاتا تھا, اعزاز کی بات تھی. تو یہ بڑا عجیب معاملہ تھا. تو فرمایا کہ احمر جعد الراسی, گگریالا بال والا, اعور العین, اور کانا, آنکھ سے کانا. دو روایات ہیں, ایک روایت میں دانی آنکھ کانی بتائی گئی ہے, اور ایک روایت میں بائیں آنکھ کانی بتائی گئی ہے. تطبیق بین الحدیثین المختلفین یہ ہے کہ دائیں آنکھ جو ہے وہ انگور کی طرح پھولی ہوگی اور بائیں آنکھ پچکی ہوئی ہوگی, لیکن ہوگا دونوں آنکھوں سے کانا. یہ ہے تطبیق بین الحدیثین المختلفین. کیونکہ کبھی بھی یاد رکھے کہ کوئی صحیح حدیث, جب اگر حدیث کی صحت ہو جائے تو کبھی بھی کوئی صحیح حدیث ٹکراتی نہیں ہے کسی دوسری, کوئی بھی آنکھ صحیح نہیں ہوگی, دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی. اور میں یہاں یہ قاعدہ بتانا چاہ رہا تھا طالب علموں کو, ضروری قاعدہ, کہ کوئی بھی صحیح حدیث آپس میں کبھی بھی ٹکرائے گی نہیں, یا تک قلت مطالعے کا شاخسانہ ہوگا, یا پھر آپ کو اس کا اصول نہیں پتا ہوگا. اور اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, بہترین. اس پر جو ہے ایک تو اصول حدیث کی پہلی کتابوں میں, جو بالکل شروع کی کتابوں میں سب سے پہلے امام شافعی نے لکھا ہے, رسالہ کے نام سے, الرسالہ.
اور امام شافعی کی تعویل الحدیث کے نام سے بھی کتاب ہے غالباً، یا مختلف الحدیث کے نام سے. اور ابن قتیبہ الدینوری نے بھی لکھا ہے تعویل مختلف الحدیث کے نام سے، یہ بھی متعارض روایت کی تطبیق کے بارے میں. اور اس کے علاوہ زرکشی نے بھی لکھا ہے یہی بظاہر روایت کی تعارض کے حل پر، متقدمین کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی، جو غیر مقلد حنفی تھے، لسان المیزان کے اندر ابن حجر الاسقلانی نے لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں تقلید نہیں کرتا، غیر مقلد حنفی، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے شرح مشکل الآثار کے نام سے. 2 جلدوں پر سادہ نسخہ ہے، 12 جلدوں پر 14 جلدوں پر جو ہے شرح مشکل آثار محقق نسخہ ہے، اور فقی ابواب پر جو ترتیب ہے وہ 10 یا 12 جلدوں پر ہے. یہ تینوں نسخے میرے پاس لائبریری میں ہیں، تینوں ہیں. ہم کیا بات کر رہے تھے؟ تو فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اور کأن عینہ عنبۃ طافیہ، گویا کہ اس کے آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی. آپ دیکھتے ہیں موٹا انگور ابھرا ہوا، اس طرح ہوگی. قالوا ھذا الدجال، کہا جائے گا کہ یہ دجال ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، کشی پہ دیکھیے پانی. اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا، ان کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جزاک اللہ، الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال. اچھا، طاعون بھی داخل نہیں ہوگا. یہ ابھی اتنے پریشان ہو رہے ہیں نا مکے مدینے کے اندر کووڈ-19 کی وجہ سے، بے فکر ہونا چاہیے، انشاءاللہ کوئی وبا جائے گی نہیں وہاں پر. خیر، طاعون کے بارے میں تو نص صریح ہے کہ نہیں جائے گی وہاں پر. اللہ کے نبی نے کہا تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بس اللہ کے وسلم نے فرمایا ہے. حدیث پر ایمان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، حدیث پر ایمان. اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں یہاں پر ایک واقعہ بتاتا ہوں. اللہ اکبر. ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد اللہ پورا کر دے گا. ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اللہ اکبر، کیا کہہ رہا تھا میں؟ امام ابن خزیمہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اور پتہ ہے آپ کو کیا سوال کرتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑا عجیب سوال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ من این اوتیت ھذا العلم، من این اوتیت ھذا العلم، اتنا وسیع علم کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ ابن خزیمہ بڑے بڑے محدثین میں سے، یہ کوئی چھوٹا موٹا ان کا کوئی وہ فضیلت نہیں ہے. وقال، تو کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اس مسئلے کے لیے ہے کہ جس کے لیے وہ پیا جائے. کیا فرماتے ہیں؟ اس مسئلے کے لیے جس کے لیے پیا جائے. سألت اللہ علما نافعا، میں نے یہ پانی پیا اور اللہ سے علم نافع کا سوال کر لیا، اللہ نے ایسا علم دے دیا مجھے. تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 میں امام ابن خزیمہ کا یہ قول موجود ہے. تصوف جی ہاں،
یہ چھوٹی کتاب ہے, یہ 4 جلدوں پر مل جاتی ہے, 2 یا 4 جلدوں پر. میرے پاس جو نسخہ ہے وہ 4 جلدوں پر ہے, تذکرۃ الحفاظ. اللہ اکبر کبیرہ ہے. کہاں چل رہے تھے ہم؟ ہاں, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دونوں وہاں پر ہیں, جبکہ مکے اور مدینے میں پہنچ نہیں پاتے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں دیکھا اور وہ آپ منع کرتے ہیں, اور دونوں باتیں نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کیا ہے؟ یہ بظاہر تعارض ہے. یہ کیا ہے؟ بظاہر تعارض ہے. اب ناسمجھی کی بنا پہ لوگ اس قسم کی روایات پر جو ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں. آپ کے پنجاب میں ایک جگہ ہے بدلا, نظام بھائی گئے؟ رحیم یار خان کے قریب ہے بدلا سدھ, سکھوں کا علاقہ ہے, پہلے سکھ تھے وہاں پر. محمد ہادی گروپ ہے وہاں پر, محمد ہادی گروپ بہت بڑا منکر حدیث ہے. نزول عیسیٰ علیہ السلام, خروج دجال, ظہور امام مہدی, سب کا منکر ہے, بہت بڑا منکر حدیث ہے. اس کے خلاف پروگرام کرنے کے لیے اسی کے علاقے میں الحمدللہ لوگ مجھے وہاں لے گئے تھے, بدلے میں, وہاں پر پروگرام ہوا تھا بدلا سدھ میں. تو وہاں پر سوالات کی نشست لگی, موضوع بھی یہی تھا اور سوالات بھی یہی آئے تھے. اگلی کلاس میں چلیں گے انشاءاللہ, اس پر بات کریں گے. اب یہیں پر کلاس ہم روک لیتے ہیں انشاءاللہ. اذان گرامی, اگلی کلاس میں ہم اس مسئلے کو دوبارہ اس بات کو ہم بیان کریں گے, اس حدیث کو تبصرہ کریں گے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام پر تبصرہ کریں گے انشاءاللہ علمی اعتبار سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان